بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رات کے سبق میں چند فوائد رہ گئے، ان کو نوٹ کر لو۔ ان الحکم الا للہ، اس پر میں نے یہ بات کر دی کہ الحکم یہ عام ہے، امر تشریعی اور امر کونی یا تکوینی کو شامل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمام امور تکوینیہ اور تشریعیہ یہ خاص ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہاں سے ایک عنوان چلتا ہے قانون سازی اور شریعت سازی کا، ایک عنوان جو مسئلہ مختار کل کا تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن یہاں پر احکام تشریعیہ میں شریعت سازی کا حق کس کو ہے یا قانون سازی کا حق کس کو ہے، تو قرآن کریم نے یہاں واضح کر دیا ان الحکم الا للہ۔ اس طرح کی جتنی آیات ہیں جس میں حاکمیت کو خاص کیا گیا ہے اللہ تعالی کے ساتھ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شارع حقیقی صرف اللہ ہے۔ شریعت سازی کا قانون یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حتیٰ کہ قانون سازی یا شریعت سازی مخلوق کے کسی فرد کو حاصل نہیں، اور اسی پر سلطنت اسلامیہ اور جو بھی مسلمانوں کی حکومت ہے اس کے لیے ضابطہ سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کو اسمبلی میں قانون نہیں بنایا جا سکتا، قانون بنایا ہے، اور قانون بنانے کا حق یہ صرف اللہ کو ہے۔ ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ۔ جب حاکم اور حکم یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے تو پھر قانون سازی کا تصور مخلوق کے لیے یہ کفر ہے، خواہ وہ اسمبلی ہو کسی ملک کی، شورا ہو، پارلیمنٹ ہو، تو قانون سازی میں حصہ لینا بھی کفر اور اس کی تائید کرنا بھی کفر۔ کیوں کہ قانون سازی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو۔ کچھ سمجھ آئیے بات یا نہیں؟ قانون سازی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، جس طرح غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، اسی طرح غیر اللہ کی قانون سازی کو ماننا بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر کی قانون سازی کا عقیدہ رکھنا اور اس کو ماننا یہ بھی شرک ہے۔ اس پر قرآن کریم نے پوری تفصیل کے ساتھ بحث کی۔ یہ جو آیات کل میں نے زور کے وقت بھی آپ کو حکم کا اختصاص باللہ کا عنوان دیا، وہ ساری آیات جیسے نبی پاک علیہ السلام سے تحلیل و تحریم اور امور تکوینیہ کی نفی کرتی ہیں، اسی طرح ہر گورنمنٹ اور پارلیمنٹ، اسمبلی، اس سے بھی قانون سازی کی نفی کرتی ہے۔ تو جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی ہوتی ہے نا، ممبر اکٹھے ہو کے کیا بناتے ہیں؟ قانون۔ اب جو ذرا خیال کرو تو سورۃ الانعام ذرا نکالو، آیت نمبر 121، ایک عبارت اس سے پہلے لکھ لو، لا یقع ان الحکم الا للہ پر
لا یقع تحریک ولا تسکین ولا خیر ولا شر ولا شیء کائن ما کان الا بحکمہ لا یقع تحریک نہیں واقع ہوتی کوئی حرکت ولا تسکین اور نہ کوئی سکون ولا خیر اور نہ کوئی خیر ولا شر اور نہ کوئی شر ولا شیء اور نہ کوئی چیز کائن جو ہونے والی ہے ما کان کوئی بھی ہو الا بحکم ہی کذالک الاحکام الشریعۃ پہلے امور تکوینیہ کی بات تھی اب کہتے ہیں کذالک اسی طرح احکام الشریعۃ لا تشریع لأحد لا تشریع لأحد لا تشریع لأحد کسی کو تشریع نہیں ولا تحلیل لأحد الا له وحده الا له وحده فالحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ والدین ما شرعہ اللہ لا تشریع شریعت سازی لأحد کسی کا حق نہیں نہ تحلیل نہ تحریم ولا تحلیل لأحد الا له وحدہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے یہ تفسیر ہے العذب المنیر العذب المنیر از علامہ شنقیطی فالحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا والدین ما شرعہ اللہ اور دین وہ ہے جس کو اللہ نے مشروع کیا اب یہاں پر چند باتیں دیکھو اچھا اس پر ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ یہ آیت بھی دیکھ لو ام لہم شرکاء کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کیا تو اس لفظ پہ غور کرو کہ شریعت سازی اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء ان کے کوئی خدا کے شریک ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جس طرح غیر اللہ کی عبادت کفر ہے اسی طرح غیر اللہ کے بارے میں قانون سازی اور شریعت سازی کا اختیار ماننا یہ بھی کفر ہے جس کو قرآن نے ام لہم شرکاء سے تعبیر کیا شرعوا لہم کس طرح آتا ہے شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ یہ اسی طرح سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے اس کی 121 جلدی ذرا نکالیں ہاں بھائی بتاؤ اب ذرا دیکھو ان اطعتموہم انکم اب یہ آیت دیکھ لو انکم لمشرکون یہ آئے گا اپنے مقام پہ انشاءاللہ وہاں پر میں ذکر کروں گا کہ یہاں پر کیا تھا انہوں نے کہا کہ جو بکری وغیرہ مر جائے تو وہ کیوں نہیں کھاتے ذبح کر کے کھاتے ہو اور جو بغیر ذبح کے مر جائے اس کو کیوں نہیں کھاتے کیا مطلب وہ کہتے یہ بھی حلال ہے بغیر ذبح کے مر جائے یہ بھی کیا ہے حلال انہوں نے یہ حلال کہنا یہ تشریع ہے نا تشریع تعلیل ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کی تعلیل کی تم نے پیروی کی تو تم پکے مشرک ہو
وہ کیا کہتے کہ بکری جو میتا ہے یہ حلال ہے. اب حلال جو ہے یہ تحلیل ہے، اور تحلیل و تحریم کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو. مشرکوں نے تحلیل و ما حرم اللہ قول کیا، اللہ نے فتویٰ دیا کہ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ صرف مشرک یا پکے مشرک؟ انا لام جملہ اسمیہ، پکے مشرک. اب دیکھو شرک صرف غیر اللہ کا سجدہ کرنے کا نام نہیں، یا شرک صرف غیر اللہ کی پکار کا نام نہیں، بلکہ وہ بھی شرک ہے غیر اللہ میں تحلیل اور تحریم کا حکم ماننا کہ یہ جس چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو یہ کہے حلال، یہ حرام کہہ رہا ہے اس کو یہ کہے حرام. ایک اور دوسرا کتاب اللہ کے مد مقابل وہ قرآن نے کہا حرم علیکم المیتہ، تم پر حرام ہے مردار. انہوں نے قرآن کے مقابل یہ بات کی کہ مردار حلال ہے، حرام کیسے؟ تو انہوں نے آگے علت بھی بیان کی کہ جو مردار ہے یہ اللہ کی ماری ہوئی ہے، اور جو تم خود ذبح کرتے ہو تمہاری ماری ہوئی ہے. اللہ کی ماری حرام، تمہاری ماری حلال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب دو باتیں سمجھ لو. ایک تو یہاں جو شرک کا فتویٰ آیا، شرک کا فتویٰ کیوں آیا؟ تحلیل پر، تشریع پر، کہ انہوں نے ایک حکم بتایا، حالانکہ ان الحکم الا للہ، اگر ان کا حکم مانیں گے، حکم سارے کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ، تو ان کا حکم مانا ان کی تشریع کا، یہ بنے گا شرک. ایک دوسرا قرآن کے مد مقابل کسی کتاب کو لے آیا تب بھی کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، کیونکہ قرآن نے میتا کو حرام قرار دیا اور اس کے مد مقابل وہ کہتے ہیں میتا حلال ہے. تو ایک حکم قرآن کا ہے، قرآنی حکم کے مد مقابل کوئی حکم ہو، کوئی عقیدہ ہو، حالانکہ جہاں بات تو بکری کی چل رہی ہے، بکری کھاؤ تو مشرک، یہ عجیب مسئلہ ہے. بکری تو تم بھی کھاتے ہو، بکری کیا اگر تم نے بکری کھائی تو پکے مشرک ہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ساری بات ہی بکریوں کی ہے. وہ تو یاد رکھو بکری کھانا شرک نہیں، اصل بات ہے تحلیل اور تحریم کا اختیار. ایک دوسرا کتاب اللہ کے مد مقابل کسی کی بات کو ماننا. اسی طرح اور نکالو سورہ مریم، نکالو سورت مریم، اور ہاں بھائی بلکہ سورہ یاسین نکال لو. سورہ یاسین، اس کو عنوان دینا ہے کہ غیر اللہ کے لیے شریعت سازی یا قانون سازی کا اعتقاد کفر ہے. ہاں بھائی دیکھو سورہ یاسین آیت نمبر 60، 900 صفحہ، جلدی بھائی. اب یہاں پر دیکھو یہ آ رہا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم، میرے پاس 899 صفحہ ہے یہاں سے اور 900 آگے. لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اب یہاں پر لفظ آ رہے ہیں لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو. ہم نے یہ عہد دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. کیا مطلب؟ شیطان کو کس نے پوجا ہے؟ یہ اکثر مشرک شیطان کو پوجتے ہیں. یہاں تو آپ تعویلیں کرتے ہیں فلاں شیطان جو کرتا ہے، وہ تو سب تعویلات ہیں، لیکن سیدھی بات ہے کہ شیطان کی پوجا شیطان کی اطاعت ہے، اور اطاعت ہے ما انزل اللہ کے مد مقابل. بعض چیزیں اللہ نے حلال کی اور حرام کی، اس کے مد مقابل بعض چیزیں شیطان حرام کرواتا ہے. مثلا ابھی تحریمات عباد کی بات ہے تو وہ شیطان کی حرام کردہ چیزیں ہیں، مشرکوں کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ یہ حرام ہے. اب غیر اللہ کی تحریمات
یہ شیطان کا حکم ہے، اور ان کا توڑنا یہ اللہ کا حکم ہے. اسی کو سمجھ لو. اب جو شیطان کا حکم مان رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ شیطان کا عابد ہے، عابد الشیطان ہے. اور اس پر بھی ان اطاعتموہم انکم لمشرکون، اسی مضمون کی آیت ہے کہ ہم نے تم کو روکا تھا اس شیطان کی عبادت نہیں کرنی، یعنی شیطان کے نظام کی اطاعت نہیں کرنی. جو نظام شیطان ہے اس کی طاغوتی نظام کی اطاعت نہیں کرنی، اس کو تسلیم نہیں کرنا. تو جو بھی طاغوتی نظام کے تابع ہے وہ شیطان کا عابد ہے. اور طاغوت جس شکل میں ہو، فرنگی کی شکل میں ہو یا فرنگی کے غلاموں کی شکل میں ہو، جہاں پر بھی دجال کا قانون ہے اور دجالی نظام، طاغوتی نظام، اس کے جو زیر سایہ ہے وہ عابد شیطان ہے. ایک تو ہے کہ آدمی دل سے نفرت کرے اور اس کو مجبوری سمجھے اور دل سے اختیار نہ کرے، یہ اس حکم میں نہیں ہوگا. اور ایک ہے کہ خوشی سے سارے طاغوتی اور شیطانی نظام اس کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ بھی اسی کا مصداق ہے، لا تعبدوا الشیطان. اسی طرح وہ سورہ مریم میں ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، وہاں پر بھی یہ شیطان کی عبادت نہ کر. حالانکہ آزر کب شیطان کی قبر کو پوجتا یا شیطان کو سامنے پوجتا، تو کہتے ہیں شیطان کی عبادت نہ کر. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی جو رضا کے راستے ہیں وہ متعین من اللہ ہیں، ان الحکم الا للہ. اپنی طرف سے راستے نہ بنا، کیونکہ اپنی طرف سے جو راستے بنائے گا اسی کا نام ہے شریعت سازی، اور شریعت سازی کا حق ہے اللہ کو. ان الحکم الا للہ. اگر تو شریعت سازی بنائے گا خود تو یہ ہوگی تحریک شیطان اور یہی بن جائے گی عبادت شیطان. قرآن پاک نے یہ مستقل مضمون چھیڑا ہے کہ شیطان کی بات ماننا یہ شرک فی الحکم ہے، شرک فی الحکم. یا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بار بار پڑھتے ہو. تو وہاں پر بھی کیا تھا کہ انہوں نے مولوی اور پیروں کی بات مانی تحلیل و تحریم میں. ایک بات کو مولوی نے حلال کہا اور کتاب اللہ نے حرام کہا، انہوں نے ان کی بات مانی تو آپ نے فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا. تو اب وہاں رب کیوں بنایا گیا؟ یہ بھی شرک تھا. کس میں؟ شرک فی الحکم، شرک فی الحکم. جس طرح شرک فی الاسماء شرک ہے، شرک فی العبادت شرک ہے، شرک فی الذات شرک ہے، شرک فی الحکم بھی چپ ہے. شرک فی الحکم بھی شرک ہے. کس طرح شرک ہے؟ شرک فی الحکم میں بتا رہا ہوں کہ نظام الہی اور شریعت الہی کے مد مقابل کسی کی تشریع کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، کسی وہ شیطان کا نظام، طاغوتی نظام، دجالی نظام، اس کو دل سے حق سمجھنے والا یہ بھی اسی طرح مشرک ہے جس طرح عابد صنم مشرک ہے. لا فرق بین الدجالی و عابد الصنم. دجالی اور عابد صنم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو ہے نا دجال آئے گا، وہ تو ایک مخصوص ہوگا، اور ایک ہے دجالی نظام. آپ یہ نہ سمجھے کہ دجال آئے گا، اس وقت آپ کا مقابلہ دجال سے ہے. اور جتنا یہ کفر کا نظام ہے یہ سارا دجالی نظام ہے. اور وہ جو آتا ہے کہ اکثر لوگ دجال کے پیروکار بن جائیں گے، تو اب ذرا دیکھو اپنے حالات، ملک کو دیکھ لو، کتنے لوگ خدائی نظام کے تابع ہیں اور کتنے لوگ دجالی نظام کے تابع ہیں. اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ان احادیث کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ دجال آئے گا تو اکثر لوگ دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو اب دیکھ لو ابھی سے اکثر لوگ جو دجالی نظام کو مان چکے ہیں، آپ جو جدا ہونے والے ہیں یہ 2% بھی نہیں، یہ 2% بھی نہیں، 98% لوگ دجالی نظام کو تسلیم کر چکے ہیں.
اور اسی میں اپنی عافیت اور نجات سمجھ چکے ہیں. تو دجالی نظام کے مد مقابل قرآنی نظام ہے، نظام الہی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ ان الحکم الا للہ میں جس طرح غیر اللہ سے مختار کل کی نفی ہے اس مسئلہ میں، اسی طرح یہی آیت اس چیز کی بھی بنیاد ہے کہ شریعت سازی یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریعت سازی کا حق نہیں رکھتا. قانون سازی ہو، قانون بنانا ہو تو یہ من جانب اللہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم قانون بنائیں گے تو اصل کافر یہی ہوتے ہیں. خیال آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ڈھیلے ڈھیلے. اور ساتھ مسئلہ آیا کہ قرآن کے مقابل جو کتابڑیاں پیش کرے، ان اطعتموہم انکم، اب یہ فتویٰ میرا تو نہیں ہے نا، ان اطعتموہم نہیں تو اس کا کوئی جواب دو مجھے. خدا کہے حرمت، یہ کہے نہیں حلال ہے. اب خدا کی حرام کے مقابلہ میں کرے حلال تو کوئی اس کی اتباع کر، تجھے ہے شیطان، اور اس کی اتباع کرنے والا ان اطعتموہم انکم لمشرکون. میرا خیال ہے انا اور لام ہے صوفیوں کے لیے. آپ نے پڑھا ہے مختصر معانی میں، تاکید وہاں آتی ہے جہاں کوئی انکار جائے احتمال انکار ہو، ورنہ جہاں انا اور لام لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ آئیں گے بیچارے. او کہنا کسی کو کچھ نہیں، آپ کچھ نہیں کہنا، صرف پکے مشرک ہے، کہنا کچھ نہیں. انا قوم لا مشرکون. اس پر بہت ساری آیات ہیں جی، بہت ساری آیات. یہ انعبدونی وہی جو سورہ یاسین میں ہے، اس کا مطلب ہے اتبعوا تشریعی. لا تعبدوا الشیطان کا معنی ہے لا تتبعوا تشریعہ، شیطان کی تشریع کو نہ مانو، میری تشریع کو مانو. یہ سورہ یاسین ہے اور آیت نمبر 60 61 62 اسی میں. بہرحال یہ صرف اشارہ کرنا تھا اور کسی مقام پر اس مضمون کو پھر لے آؤں گا. تو جہاں مسئلہ صاف ہے کہ شیطان کے نظام کی پیروی یہ بھی کفر ہے. سورہ مریم آیت 44، سورہ انعام آیت 137، سورہ توبہ آیت 31، سورہ نساء آیت 60 وہ اسی مضمون پر ہے. کون سا مضمون ذہن میں آ گیا نا؟